کہ یہ اللہ کو دھونس دینا چاہتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے ہمارا کام کر دے۔ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے یا واسطہ دے کے مانگنا چاہیے؟ ڈائریکٹ ہی مانگنا چاہیے۔ اب رہا وسیلہ، وہ اس اعتبار سے ضرور ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کر دعا کرو تو قبول ہوگی۔ ہاں، اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، اس سے آپ دعا کروائیں۔ وہ بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر صحابہ کرام دعا کرواتے تھے بارش کے لیے۔ اس قسم کا وسیلہ درست ہے۔ باقی یہ وسیلہ کہ تجھے فلاں کا واسطہ، تجھے فلاں کی دھونس، نعوذ باللہ، یہ کام کر دے، اس قسم کا کوئی وسیلہ صحیح اسناد سے ثابت نہیں۔ کمینے آدمی 1385 نمبر حدیث پڑھ لے، ابن ماجہ میں آپ علیہ السلام نے خود اپنا وسیلہ سکھایا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے میرے وسیلے سے، یا محمد، اے محمد آپ کے وسیلے سے میں دعا کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 1385 ابن ماجہ میں تو آپ علیہ السلام دھونس سکھا رہے ہیں، کہتا ہے یہ دھونس یعنی فلاں کی دھونس اللہ کو دینا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہوتے ہیں دین کے دشمن، اللہ کے ولیوں کی دشمنوں میں کہاں آگے نکل گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دھونس دینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نابینا صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں میری آنکھیں بالکل ختم ہو چکی ہیں، یا رسول اللہ دعا کریں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے، نہیں تو تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو عرض کیا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی، فرمایا کہ وضو کرو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ اور مسند احمد میں ہے کہ وہ دعا پڑھ کے جب واپس آیا تو بالکل اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی تھی۔ ابن ماجہ میں 1385 نمبر روایت ہے، دیکھ لیں آپ کیا دعا آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہادی لتقضی اللہم فشفع فی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یعنی وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ آپ علیہ السلام خود سکھا رہے ہیں اور یہ مانتا ہے۔ ایک ویڈیو میں اس نے کہا ہے وسیلے پر دھوکہ، پہلے اس حدیث کو نہیں مانتا تھا۔ ہوا یہ کہ اس حدیث کے راوی ہیں عثمان بن حنیف، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، یہ طبرانی میں حدیث ہے 508 نمبر، اس پر ہماری ڈیٹیل سے کافی سارے ویڈیوز ہیں۔ تو ان کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہوں تو میرا کام نہیں ہوتا، تو مطلب یہ کہ آپ سفارش کر دیں۔ تو آپ انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ جاؤ وضو کرو اور 2 نفل پڑھو اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو وہ ایسے کرتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے، عثمان غنی تک پہنچ جاتے ہیں، تو ان کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے آسا کہ انہوں نے کوئی آگے سفارش کی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا نہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نابینا شخص آئے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی دعا کریں، آپ نے فرمایا اگر صبر کرو تو بہتر ہے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ جس کی 2 محبوب چیزیں اللہ لے لیا، بینائی ختم ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے عرض کیا رسول دعا کریں، تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی۔ تو عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ میں نے بھی تمہیں وہ دعا سکھائی۔ تو آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے زمانے میں کا یہ واقعہ ہے۔ امام طبرانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، پہلے یہ نہیں مانتا تھا، پھر وہ اس نے ویڈیو بنائی وسیلے پر دھوکہ، اس میں یہ مانا ہے۔ یہ اتنا کمینہ، پہلے کہتا تھا کہ میرا عقیدہ وہی جو حضرت عمر کا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوئی تو حضرت عباس کو لائے اور ان کے وسیلے سے دعا کی۔ تو زندہ سے آپ وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، جو فوت ہو گیا اس کے وسیلے سے آپ دعا نہیں کر سکتے، چونکہ آپ علیہ السلام فوت ہو گئے اس لیے آپ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے۔ میرا عقیدہ عمر والا ہے، پہلے لوگوں کو گمراہ ایسے کرتا تھا، اب وہ مان گیا کہ ہاں وہ حدیث بھی صحیح ہے، نبی علیہ السلام کے وسیلے سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں کیا کہا کہ فلاں کے وسیلے سے تم خدا کو دھونس میں لانا چاہتے ہو۔ باقی یہ وسیلہ کہ تجھے فلاں کا واسطہ، تجھے فلاں کی دھونس، نعوذ باللہ، یہ کام کر دے، اس قسم کا کوئی وسیلہ صحیح اسناد سے ثابت نہیں۔ نعوذ باللہ، کس طرح کے الفاظ آپ علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی گستاخی ہوئی کہ نہیں کہ آپ علیہ السلام دھونس دینا چاہتے ہیں کہ ایک صحابی جاؤ میرے وسیلے سے دعا منگواؤ؟ ایسے گستاخوں اور کمینوں سے بچیں، ایسے کمینوں سے بچنا ہے۔ ہم نے آپ دوستوں کے لیے کچھ کورسز جو ہے وہ لانچ کیے ہیں تاکہ آپ ان کورسز میں شامل ہوں، علم دین سیکھیں اور ایسے فتنوں اور کمینوں سے بچیں۔ پہلا ہمارا جو کورس ہے وہ ہے صحیح مسلم کا دورہ، 10 ماہ کا دورانیہ کا ایک دورہ ہے، ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوں گی، ہفتہ اور اتوار، عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس ہے، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے۔ آپ اس میں احادیث کو پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ہفتے میں 2 دن تو آپ کو نکالنے چاہیے۔ یہ دورہ صحیح مسلم جو بہترین کتاب ہے اس کا ہم دورہ کرا رہے ہیں 12 اپریل سے، تو اس میں آپ شامل ہوں، ہم گروپ بنائیں گے، اس میں آپ کو شامل کریں گے۔ تو یہ بہترین آپ کے پاس موقع ہے علم دین سیکھنے کا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نَضَّرَ الْعَبْدَ سَمِعَ مَقَالَتِي، جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھا،
دل میں جگہ دی، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو صحیح مسلم کے دورے میں شامل دوسرا ہمارا دورہ ہے 3 سال کا عالم کورس، صرف نحو اس میں پڑھائی جائے گی، 4 کلاسیں تو اس میں صرف نحو عربی کی ہوں گی، اور 2 کلاسیں یہی ہم اس کو دورے میں ان کو بھی ہم شامل کر دیں گے، تو انہیں ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ 3 سال عالم کورس وہ بھی کر لے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے، کم سے کم ہفتہ اور اتوار والا جو کورس ہے دورہ صحیح مسلم، اس میں آپ ضرور شامل ہوں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے ملے گا۔ قرآن، حدیث اور فقہی مسائل، آپ علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت، جنگوں میں جو حالات ہوئے، تو صحیح مسلم انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو سارا پڑھائیں گے، صحیح مسلم، اور اس کا ہم دورہ آپ کو کرائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔